باغباں آزاد ہے سہنے چمن آزاد ہے، باغباں آزاد ہے سہنے چمن آزاد ہے، ہو دوستو اپنا چمن آزاد ہے، چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسمان اپنا، چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسمان اپنا، جہاں میں سب سے پیارا ہے ہندوستان اپنا۔ عزت واجب الحترام جناب پرنسپل صاحب اور محنت کشا اساتذہ کرام اور باہر سے آنے والے مہمانان خصوصی اور اس اسکول کے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں فوزیہ بانو یوم آزادی کے اس نایابی و مثالی شاندار اور جاندار پروگرام کی شرکت کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ شرکت کرنے والے تمام دوستوں و احباب کا آنا ہمارے لیے مبارک ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کا تہہ دل یقین ہی نہیں تھا بلکہ اب کامل یقین ہو گیا ہے کہ اب حضرات ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہم سب کا بھرپور ساتھ دیں گے، جس ساتھ کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ جب اپنا قافلہ اس عزم یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ اس عزم یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے کہ راستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، آج ہم یہاں سب یوم آزادی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آزادی سے قبل ہم انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انگریزی حکمران بھارت تھے۔ مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور بھارت سے انگریزی کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس لیے ہر سال 15 اگست کو جشن یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کے اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ وطن کی جان نثار ہے ہاں وطن کے کام آئیں گے، وطن کی جان نثار ہے ہاں وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روزے آسمان بنائیں گے۔ سامعین کرام، آزادی کی لڑائی کے شروعاتی دور کے متولوں میں بنگال کے نواب سراج الدولہ، شہید عظیم شیر میسور ٹیپو سلطان، شہید مولانا احمد اللہ شاہ جیسے بے شمار رہنما تھے۔ بجن کا بول ہے لفظ آزان بستا ہے، بجن کا بول ہے لفظ آزان بستا ہے، ہماری روح میں ہندوستان بستا ہے۔ جناب صدر، آزادی کی لڑائی ان کے بعد آزادی کی نہایت ہی انقلاب آمیز باب ہے۔ ریشمی رومال تحریک یہی نتیجہ تھا کہ کیا مسلمان، کیا ہند، کسی کے دل میں ظالم انگریز کو بھارت سے بے دخل کرنے کے لیے امناک پیدا ہوتی تھی۔ اس تحریک کے بانی مولانا عبید اللہ سندھی تھے، جن کی قیادت میں مولانا محمود الحسن مرحوم انگریزوں کو بھارت سے بے دخل کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رہتے تھے۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ اسی طرح آزادی کی اس تحریک کو شہید اشفاق اللہ خان، شہید بھگت سنگھ، مہاتما گاندھی، مولانا ابو کلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر وغیرہ نے آگے بڑھایا۔ جناب والا، آزادی کی لڑائی بھارت ملک کی اجتماعی لڑائی تھی۔ انگریز ہمارے اتحادوں کو دیکھ کر بھارت چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ تمام بھارتیوں کو آزادی کی اس تحریک میں کامیابی ملی اور ہمارا ملک آزاد ہوا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہتی ہوں۔ نقش آزادی کے دلوں سے ہم مٹا سکتے نہیں، نقش آزادی کے دلوں سے ہم مٹا سکتے نہیں، ہم یہ قربانی شہیدوں کی بلا سکتے نہیں۔ وطن کی شان اور شوکت کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے، وطن کی شان اور شوکت کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے، طاقت کے ہاتھ دیش کو لٹنے نہیں دیں گے۔ اعلو اعلان کہتے ہیں وطن کے دشمنوں سے ہم، اعلو اعلان کہتے ہیں وطن کے دشمنوں سے ہم، ترنگے کو کسی بھی حال میں جھکنے نہیں دیں گے۔ غازیوں